11 اماموں کے احادیث جو ہیں اگر معتبر کتب میں وارد ہیں تو یہ احادیث حجت ہیں، یہ سب قرآن مجید کی طرح وحی ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے۔ ہلو ہلو جی، بات کرو بھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ شہادت پڑھائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی وسلم۔ ہاں، شیعہ بننا چاہتے ہیں یا مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کل ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت جو کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی تھی، اس کے بارے میں ڈسکس کیا کہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا باقاعدہ شیعہ بک سے، ٹھیک ہے، 527 نمبر صفحہ تھا الکافی کا، جلد نمبر 5 تھی، ٹھیک ہے۔ اسی حوالے سے یعنی کہ ماتم کے حوالے سے اور نوحے کے حوالے سے اور رخسار پہ تھپڑ مارنے کے حوالے سے جو کہ وصیت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر میں انتقال کر جاؤں تو یہ کام مت کرنا۔ اسی طرح ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے اور مطلب ان سے منقول ہے، اور اس کا میں آپ کو متن سنا دیتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہی ہوگی۔ اس کا متن کیا تھا؟ اس کا متن یہ تھا کہ جب فتح مکہ ہوا تو بہت سارے مرد جو تھے اور بہت سارے غول در غور آ کر اسلام قبول کر رہے تھے، تو لیڈیز کی ایک جماعت آئی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے لیے بیعت کا کہا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہم بیعت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم یعنی کہ جو ایک وحی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھی جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جو عورتیں آئی ہیں بیعت کرنے کے لیے، اگر یہ ان چیزوں کی ضمانت دیتی ہیں کہ یہ کام نہیں کریں گی تو ان کی بیعت جو ہے وہ آپ ان سے بیعت لے لیں۔ اب اس میں کیا تھا؟ اب آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، اس کی جو شرائط تھیں وہ کیا تھیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت کرنے آئیں، آپ ان سے اس بات پر بیعت کریں گے وہ خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور نہ وہ کسی پر کوئی بہتان لگائیں گی، اور نہ ہی حق بات میں آپ کی نافرمانی کریں گی۔ ان سے بیعت کرو، ان کے لیے خدا سے معافی مانگو۔ اچھا، اور انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ وہ کون سی نیکی ہے جس میں اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا گال مت مارو، یعنی اپنے گال پہ تھپڑ مت مارو، اپنے چہرے کو نہ نوچنا، اپنے بال نہ اکھاڑو، اور گربان مت پھاڑو، اور سفید لباس کو سیاہ مت کرو، اور افسوس کا دعویٰ نہ کرو تو خدا کی دعا اور سلامتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ان سے بیعت کی۔ تو ان میں سے یہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کچھ یعنی کہ لیڈیز چاہتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کے یعنی کہ اس پہ بیعت کی جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا اصافی النساء، بے شک میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا، پھر اس میں ہاتھ ڈالا اور کہا اندر آؤ، اس پانی میں تیرے ہاتھ بیعت ہیں، یعنی کہ اس پانی میں تمہارے یہ جو ہے بیعت ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں باقاعدہ، یہ میں آپ کو شیعہ بک کی کتاب الکافی سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اپنے گال پہ تھپڑ مارنے سے منع فرمایا، اپنے چہرے کو نوچنے سے یعنی کہ غم کی حالت میں، اور بالوں کو جیسے بکھیرنا، ٹھیک ہے، اور گربان کو پھاڑنا، اور سیاہ لباس کو اور سفید لباس کو سیاہ کرنا، اور افسوس کا دعویٰ کرنا، ٹھیک ہے، اس سے منع فرمایا۔ اگر کہ یہ یعنی کہ یہ سب اگر وہ کرتی ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس چیز پہ وہ لوگ ایگری ہوتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں
تو آج مرد عورت شیعہ حضرات میں سے تمام یہ سب کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عورتیں تو خاص طور پہ جب ماتم کرتی ہیں تو اپنے بالوں کو نوچتی ہیں، منہ کو نوچتی ہیں، منہ پہ تھپڑ مارتی ہیں، سینے پہ تھپڑ مارتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ. اور پھر تو آگے سے آگے چونکہ ان کا حساب کتاب بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک دوسرے کو یعنی کہ یہ باقاعدہ چھریوں کے ماتم تو فلاں ماتم تو پتہ نہیں کیا کچھ جو انہوں نے یعنی کہ استغفر اللہ معاذ اللہ جو انہوں نے خرافات پیدا کر لی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت ہے ان سب پہ. ایون کہ نوحہ کرنے کا بھی ذکر ہے کہ نوحہ کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. تو یہاں دیکھا جائے تو آوے کا ہوا بگڑا ہے. اب پاور شو دکھاتے ہیں گلیوں میں باقاعدہ روڈوں کے اوپر اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو شیعوں، تم کہتے ہو اہل بیت کی عقیدت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں مانتے، تو تم کیسے اہل بیت کی عقیدت کر سکتے ہو؟ تو تم لوگ بیسکلی میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں یہ شیعہ مذہب جو ہے بیسکلی سبائیت پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے. عبداللہ ابن سبا کی یہ پیداوار ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا وہ آج ہم شیعت کی شکل میں برداشت کر رہے ہیں. دیکھیں میں حسن اللہ یاری سمیت سب کو چیلنج دیتا ہوں، جھٹلائیں اس بات کو. آپ کی کتاب ہے حسن اللہ یاری کے نزدیک تو یہ ان کی سب سے معتبر کتاب ہے، اور نعوذ باللہ اس کا ہر قول جو ہے وہ قرآن کی طرح وحی کا درجہ رکھتا ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو میں یہ باقاعدہ طور پہ حسن اللہ یاری کو چیلنج دیتا ہوں، اس کے سمیت تمام شیعوں تمام عالموں کو چیلنج دیتا ہوں کہ میری اس بات کو رد کریں اور بتائیں کہ تمہاری کتاب میں یہ ریفرنس ہے، تمہاری کتاب میں موجود ہے، اور تم لوگ کیوں چھپاتے ہو اپنے لوگوں سے؟ ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ ماتم کرنا جو ہے یہ غلط ہے؟ تو اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، ہم سب کو حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنوں سے اور شیعہ مذہب جیسے ایک جسے کہتے ہیں بہت بڑے فتنے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.